السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کے تعلق سے صلاۃ العاشورہ یعنی عاشورہ کی نماز آج کل سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو سرچ کر کے اس کو سن کر اس کو پڑھنے کی تیاری کر چکے ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم بھی اس نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس نماز کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور پھر اخیر میں اس نماز کی اصل اور اس نماز کا ثبوت کیا ہے، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام باتوں پر بات کریں گے۔ پہلی بات، صلاۃ العاشورہ یعنی عاشورہ کی نماز، اس میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو سوشل میڈیا پر جو پوسٹ اور ویڈیو گردش کر رہی ہے اس میں اس نماز کے اندر 4 رکعتیں بتلائی گئی ہیں، اور اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اچھی طرح غسل کر کے 4 رکعت نماز صلاۃ العاشورہ کی نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کو شروع کیا جائے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھا جائے، اس کے بعد رکوع سجدے کر کے 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت شروع کرنے کے لیے شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 15 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد رکوع سجدے کر کے اتحیات کو پڑھ کر 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رکوع سجدہ، اور اس کے بعد اتحیات، درود شریف، دعا، اور اس کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اس نماز کی فضیلت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو شخص بھی 10 محرم کو یعنی یوم عاشورہ کے دن اس نماز کو اس طریقے پر پڑھے گا تو ایک تو فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اس نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جو بھی اللہ سے مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جائز ارادوں کو مرادوں کو پورا کر دے گا، اور اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اب یہ فضیلت سن کر بہت سارے لوگ اس نماز کو پڑھنے کا من بنا چکے ہیں۔ اب اس نماز کی اصل کیا ہے، اس نماز کا ثبوت کیا ہے، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ صلاۃ العاشورہ یعنی عاشورہ کے دن کی نماز کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کا پڑھنا، حضرات صحابہ اکرام سے اس نماز کا پڑھنا، اور حضرات ائمہ مجتہدین سے اس نماز کا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات بھی اس نماز کو پڑھنے کا من بنا چکے ہیں وہ اپنا من تبدیل کر لیں، اس لیے کہ یوم عاشورہ کے دن صلاۃ عاشورہ کے نام سے جو نماز آپ تک پہنچی ہے، جو طریقہ اس کا آپ کو بتلایا یا سنایا گیا ہے، وہ نماز ثابت نہیں ہے۔ نہ اس کو نبی نے پڑھا، نہ اس کو حضرات صحابہ نے پڑھا، نہ ائمہ مجتہدین نے پڑھا۔ تو ہم چونکہ ان سے بڑے دیندار نہیں ہو سکتے، اس لیے اس نماز کو ہمیں نہیں پڑھنا۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، تو خوب اچھی طرح سمجھ لے کہ نماز پڑھنے سے نہیں روکا جا رہا ہے، بلکہ یوم عاشورہ کے دن ایک خاص نماز کو ثابت سمجھ کر پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ آپ یوم عاشورہ کے دن آپ کی طبیعت چاہتی ہے خوب نمازیں پڑھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نمازوں کی امت کو تعلیم دی ہے، جن میں نماز اشراق ہے، نماز چاشت ہے، نماز اوابین ہے، اسی طرح تحیۃ الوضو ہے، اسی طرح صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ استخارہ ہے۔ یہ جتنی بھی نمازیں ہیں آپ کی طبیعت چاہتی ہے ان نمازوں کو پڑھیے، اور ان کے علاوہ بھی اگر آپ کی طبیعت نوافل پڑھنے کو چاہتی ہے تو اس دن کے ساتھ نفل نماز کو خاص نہ کر کے آپ جتنے چاہیں نفل پڑھیں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا، لیکن منع صرف اس سے کیا جا رہا ہے کہ 10 محرم کے دن صلاۃ عاشورہ کے نام سے جو ایک نماز بتائی جا رہی ہے، جس کا طریقہ، جس کی رکعتیں، جس کی فضیلت ابھی میں ویڈیو کے شروع میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، وہ نماز ثابت نہیں ہے، کسی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہمیں اس نماز کو نہیں پڑھنا چاہیے، اور اس نماز کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو نمازیں اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، ان نمازوں میں سے جو نماز آپ پڑھنا چاہیں اس کو پڑھیے۔ یہ باتیں خواتین میں زیادہ رائج ہیں، ان نمازوں کو پڑھنے کا زیادہ اہتمام کرتی ہیں، اس لیے آپ حضرات 10 محرم آنے سے پہلے اس ویڈیو کو تمام خواتین تک، تمام لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ جن لوگوں تک یہ غلط معلومات پہنچی ہے کہ 10 محرم کے دن کوئی نماز ہے صلاۃ عاشورہ کے نام سے، اور وہ فضیلت ان کے سامنے پہنچی ہے، تاکہ یہ صحیح بات ان تک پہنچے اور وہ اس نماز کو پڑھنے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔